اب ذرا ایک کوشچن سنیے گا. میں نے اچھا ایک اب ایک عورت بات کے مجھے ساتھ بولیے. میں نے ایک ہاں عورت کے ساتھ اب سن لیں میں مجھے نے ایک عورت کے اچھا ساتھ اچھا سن مجھے لیں ایک بات بولیے. حضرت سن لیں پہلے آپ کو تاکہ آپ کو آنسر دینے کا موقع مل جائے. میں نے ایک عورت کے ساتھ مطاع کیا, ٹھیک ہے, ہاں 3 گھنٹوں کا, چلے 3 دنوں کا ہاں کر لیا. اس ہاں نے اگلے ہفتے کسی دوسرے کے ساتھ مطاع کر لیا 3 گھنٹوں کا 3 دنوں کا. بچہ کس کا ہے؟ نہیں کر سکتی, نہیں نہیں کر کر سکتی. سکتی وہ. نہ اچھا کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک میریڈ وومن وہ مطاع نہیں کر سکتی ہے. میرڈ وومن وہ مطاع نہیں کر سکتی, رائٹ؟ نہیں نہ ایک نہیں میرڈ ہماری تو ہے ہی نہیں, میرا مطاع ہو چکا ہے نا, اب میرا آپ ختم ہو سنیے چکا ہے. نا 3 دنوں کے بعد اس نے 3 ہفتوں کے بعد ایک دوسرے سے شادی کی ہے, تو اس کے طلاق ہو چکی ہے ایک طرح کی, کیونکہ مطاع تو 3 دنوں کے بعد ختم ہو گیا تھا. اس نے 3 ہفتوں بعد دوسرے سے مطاع کیا ہے. اب ہاں اس نے 3 ہفتوں کے بعد ایک دوسرے سے مطاع کیا ہے. اب مجھے بتائیے جو ہاں بچہ ہے, لیٹس سے اسے بچہ ہو گیا, اب وہ بچہ ہاں میرا ہوگا یا دوسرے والے خاوند کا ہوگا؟ وہ آپس میں لڑیں گے, جس کا ہوگا تو وہ ڈی این اے کے سے ذریعے کیسے پتہ پتا چلے لگے گا. گا؟ اس زمانے میں ڈی ڈی این این اے اے, ٹیسٹ تو تھا نہیں. آپ سنو نا میری بات. سناؤ. اب یہ مطاع کا کنسپٹ اوور ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں پہلے آپ زمانے میں چھوڑیں, ابھی ہم آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں. اس وقت آپ ایک سنیے نا بندے نے مطاع آپ کیا, سنیے نا آپ سنیے ایک نا میری بات. اب ایک پرانے زمانے میں وہ پوچھ رہا ہوں نا, بچہ کس کا ہے, پہلے اس کا وہ آنسر آ جائے اس پھر آگے ٹائم چلیں گے. دیکھیے وہ اس ٹائم میں ایسا کوئی سچویشن پیدا نہیں ہوگی کس نے تو کیا نہیں ہوا وی تھا, کین ہو ناٹ سکتا ہے. اسیوم تھیوریٹیکلی. نہیں حضرت اسما کا ایک بچہ تھا جس کا نام تھا عبداللہ زبیر بن عبداللہ, وہ مطاع کی ہاں پیدائش تھا. اب مجھے بتائیے وہ کس کا مطاع کی پیدائش تھا؟ اگر اسما بنت مروان نے 2-3 مطاع آپ اوپر مجھے نیچے کر لیے اپنے ہوتے. آپ مجھے وہ دیجیے ریفرنس مجھے, تو میں اس پہ دیکھ لوں گا. ریفرنس پہ ریفرنس مل جائیں گے آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ مجھے دیجیے بتائیے ریفرنس. کہ وہ اگر وہ کس کا بچہ تھا کیسے پتہ لگے گا؟ یہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ آپ نے 2 مطاع کر لیے اوپر نیچے 1 مہینے میں, اب جو بچہ ہوئے گا وہ کس کا ہوئے گا یہ بتائیے. ڈیوریشن ہوتی ہے نا بچہ جننے میں, ڈیوریشن ہوتی ہے. ڈیوریشن کتنی ڈیوریشن ہے اسلام کے مطابق؟ میکسیمم ڈیوریشن کیا ہے؟ ہاں بولیے 9 months. نہیں, اسلام کے مطابق میکسیمم ڈیوریشن ہے 4 سال. ڈیوریشن آپ یار بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے نا, 9 اسلام کے مہینے مطابق نہیں نا ہوتا, سائنس کے مطابق ہوتا ہے. یہ کس نے بولا آپ کو؟ آپ کے تمام ارلی اسکالرز نے بولا اسلام کے یہ مطابق میکسیمم اسکالر ڈیوریشن. سر میرے چینل دیکھو کے یار, اوپر نا ایک ویڈیو ہے, سن لیں ذرا, میرے چینل ایڈم کے اوپر ایڈم ایڈم سن لیں. صاحب ایک بات, حضرت ایڈم سنیں صاحب پہلے ایک بات سن. پہلے میں اپنے ایڈم صاحب اس بات اچھا کو ٹھیک ہے کلیم کو پروف کر دوں نا, پھر آپ آنسر دیجیے گا. میرے ایک چینل پہ ویڈیو ہے پریگنینسی ان اسلام, میرا چینل ہے ایڈم سیکر اردو. ایڈم سیکر اردو پہ آپ جائیں, وہاں پہ آپ کو ملے گا پریگنینسی ان اسلام, اسلام میں حمل, ٹھیک ہے. میں نے اس کے اندر دکھایا ہے کہ آپ کے تمام ارلی محدث جنہوں نے مذاہب الاسلام لکھے ہیں, مذاہب الاسلام لکھنے والے, چاروں مذاہب الاسلام لکھنے والے ایگری کرتے ہیں کہ میکسیمم پیریڈ 4 سال تک جا سکتا ہے. اس میں سے ایک ہے جو 2.5 سال تک رہتے ہیں, باقی 4 سال تک جاتے ہیں. تو 2.5 سال بھی لے لے کم سے کم مدت, 2 سال لے لے کم سے کم مدت, آپ مجھے میکسیمم یہ مدت. دیجیے. تو یہ 2 سال کے بعد اگر ایک عورت نے 3 دفعہ مطاع کر لیا, 2 سال بعد بچہ جم رہا ہے, وہ بچہ کس کا ہوئے گا یہ کون ثابت کرے گا؟ میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ آپ مجھے وہ ریفرنس دیجیے, میں پڑھوں گا, اور اس پہ آپ کو ایسے میں زبانی نہیں بولوں گا. اچھا ایسے زبان نہیں بولیں گے. اگر میں ابھی آپ کو ریفرنس دکھاؤں گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دکھائیے, میں پڑھوں گا. نہیں میں نہیں پڑھوں گا, نہیں میں یہاں پہ آپ کو پڑھاؤں گا, دیکھو اور اگر یہ ثابت آپ ہوگا, سن لیں نا آپ بات کریے, میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. سر, بہت ساری باتیں جو ہمارے مومن حضرات پہلی دفعہ سنتے ہیں جو میں دکھاتا ہوں, وہ مسئلہ نہیں ہے. میرا کوشچن ذرا ڈفرنٹ ہے تھوڑا سا, کیونکہ میں ذرا تھوڑا سا نا چیلنج رکھ کے گیم کرنے والا آدمی ہوں, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ اسلام میں پریگنینسی جو ہے وہ 4 سال تک جا سکتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اکرام کے زمانے میں ایک ایسا بندی تھی جو ہر سال 4 سال پر بچہ جنتی تھی, اس کو کیا کہتے تھے؟ اس کو کہتے تھے حاملۃ الفیل, اونٹ کی حاملہ, اونٹ کی طرح کی سوری فیل, کیمل, اونٹ نہیں, فیل کہتے ہیں ہاتھی, ہاتھی کی حاملہ کہتا تھے اس کو. جی اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوا؟ اس سے کچھ نہیں ہوا. نہیں مطلب اس سے کیا پروو ہوا؟ کیا مطلب پروو ہوا؟ جو آپ کہتے ہو نا یہ ہوا ہے, اس سے کیا رزلٹ کیا نکلا اس سے؟ اس سے رزلٹ یہ نکلا کہ آپ کے جو علماء دین ہیں وہ اس چیز کو مان رہے ہیں. کیا آپ کے مان رہے علماء دین کہ 4 سال تک پریگنینسی رہ سکتی ہے. ہیں؟ آپ کو پتہ قرآن پڑھا آپ نے؟ جی پڑھا ہے, قرآن کے اندر میکسیمم پیریڈ آف پریگنینسی نہیں ہے, اسمالسٹ پیریڈ ہے. ہاں تو میکسیمم کتنا دکھایا؟ نہیں دکھایا نا, اس لیے تو علماء کے اختلاف آ گیا, 2 سال یا 4 سال.
نہیں تو علماء کی بات ہے, اب تو قرآن سے پہلے ہم تو چلیں گے نا. قرآن سے مجھے میکسیمم پیریڈ دکھا دیں 9 ماہ کا, میں آپ کی بات مان جاؤں گا. میں نے کہا قرآن سے 9 ماہ کا پیریڈ دکھا دیں, میں آپ کی بات مان لوں گا. اس میں سٹیجز دکھایا ہے نا. سٹیجز, تو 4 سال تک ہاں. بچہ ماں پریگننٹ رہ سکتی ہے. نہیں وہ نہیں, میں اس بتا میں رہا ہوں, آپ سٹیجز کا ایک بہت بڑے پہلے عالم, ان کا 3 نام ہیں. تھا سحاق, ان کا نام تھا وہ نہیں سحاق. چلتا, سحاق جو وہ نہیں ہے, چلتا, نہیں آپ کے ایک وہ نہیں بہت بڑے, چلتا. آپ کے ایک بہت بڑے عالم تھے, ان کا نام تھا سحاق, وہ 4 اور سال نہیں بعد پیدا چلتا ہوئے. یار, اور نہیں چلتا یار ویسے وہ, یہ کیا نہیں دس چلتا, از پرسنل. ایسے لوگ کیا نہیں مطلب چلتے, پرسنل, کیا ایسے مطلب نہیں پرسنل, چلتے, کیا نہیں ایسے چلتا. لوگ پرسنل اوپینین نہیں چلتی ہے یار. نہیں میں کہتا ہوں حضرت ہاں, عائشہ کی, حضرت کالج عائشہ میں کی حدیث ہے اس کے اندر, وہ بھی ثابت کر دیتا ہوں آپ کو. وہ اچھا یار دیکھو, ریفرنس بتا دو, پھر ہم کسی اور سے بات کریں گے. ایڈم سر یہ اسکرین تو پہ تھوڑا, دکھائیں سر ریفرنس, سر خالی کئی ریفرنس کیا سارے بتانا لوگ, سر, ہم تو اسکرین پہ کئی دکھا کے سارے گیم لوگ چلتے تھے, رکے ہمیں ہوئے پتا ہیں. ہے. اچھا اچھا جی, جو رحم کم کرتے سے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں, اس پیراگراف کو میں چھوڑنے لگا ہوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ جو اس پیراگراف کے مطابق جو عورت کے اندر خون ہوتا ہے نا, جو نکل رہا ہوتا ہے ماہواری, وہ بچے کی خوراک بن جاتا ہے, اس وجہ سے وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. سائنٹیفکلی ایک اور میجر ایرر ہے, اس کو میں اگنور کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کیسے اور پھر اس سائنٹیفکلی نے ایرر ہے. اس آیت میں اس بات پہ دلیل ہے کہ حاملہ کو ہیز آ سکتا ہے, یعنی ہیز آ سکتا ہے. کوائٹ فرینکلی حاملہ کو کبھی ہیز نہیں آتا, ساری دنیا مانتی ہے. اسپاٹنگ ہو سکتی ہے بیکاز یہ آف سم ہوتا تھنگ ہے, ایلس, ہاں وہی ہیز وہی نہیں ہوا آتا. ہے, اچھا وہی یار رک اسپاٹنگ جائے, بھی ہیز ہوا. آ جائیں آ جائیں, ہیز آنا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے, حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ابن کسار نے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے, 2 آدمیوں کا بچے کے بارے میں تنازع ہو گیا. کیوں ہو گیا, خود ہی سوچیے گا کیوں ہو گیا. تو وہ کیس حضرت عمر کے پاس آیا. 2 آدمی نے کہا, ایک نے کہا یہ بچہ میرا ہے, ایک نے کہا بچہ میرا ہے. تو آپ نے یہ کیس کسافہ شناسوں کے سامنے پیش کر دیا. کیافہ شناسوں نے وہ بچہ ان کے ساتھ ملایا, تو حضرت عمر نے دودھ کی زیادتی کے سبب اس کا فیصلہ فرمایا, اور قریشی عورتوں کے لیے آپ نے کر دیا. جس عورت کو دودھ زیادہ آ رہی تھی اس کو بچہ دے دیا. ٹھیک ہے, ہاں تو یہ 2 اچھا عورتوں میں تھا نا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی 2 مسئلہ مرد, نہیں, 2 وہ کوئی عورتوں میں مسئلہ تھا نہیں. نا, سر اور ٹھیک ٹوٹ ہے, گیا نا. ٹوٹ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے چلتے تیرا ٹوٹ گیا تو گر اور گیا ابھی. سر میں تیرا آپ کے حمل, پاس, تیرا ہیز ہو گیا, سر ایک سیکنڈ, ہیز, سر ریلیکس, ٹیک اے تیرا چل. ہیز ہو گیا. یہ 2 عورتوں میں ڈسپیوٹ تھا. اوکے, یہ دیکھیے, ارے رکو رکو تھوڑا, اچھا میرے ساتھ حمل بانی کی, انکل سنو نا, بہت سنے سنے زبردست سنو ہے. سنے ایڈم حمل listen, کی listen. اکثر مدت میں ایک علماء کا سیکنڈ. اختلاف ہے. ابن جریر نے جمیلہ بنت سعد سے ان عائشہ سے روایت کیا, آپ نے فرمایا حمل تکلا کے سائے کے پھرنے کی مقدار بھی 2 سال سے زائد نہیں ہوگی. 2 سال تک ہیز رہ سکتا ہے. اس کو دارالقطنی نے ذکر کیا, جمیلہ بنت سعد بن نصر سے بیان کیا, اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سال ہوگی, 3 ایئرز. امام شافی رحم اللہ نے کہا 4 سال ہوگی. ایک سیکنڈ, ہیز امام مالک سے روایت, نوٹ, حملہ, حمل, امام ذرا دکھا پریگنینسی, دکھا حمل کا, حمل کا, پریگنینسی, امام وہ کہاں مالک سے, حمل کا, حمل آیا ہی نہیں اس میں. ہیلو راکٹ سائنس, یہ حمل کی اکثر مدت شروع میں آیا, حمل کی اکثر مدت, سائنسدان. امام ہاں مالک سے ایک اور روایت یہ ہے, یہی مشہور ہے کہ 5 سال کی مدت ہو سکتی ہے, ایک عورت 5 سال تک پریگننٹ رہ سکتی ہے. آپ سے ایک روایت ہے, اور وغیرہ وغیرہ. اگرچہ وہ مدت 10 سال سے بھی زائد کیوں نہ ہو, بچہ اسی کا ہوگا, اسی خامن کا. آپ سے تیسری روایت ہے کہ زہری سے 6 اور 7 سال بھی, لیکن زہری کو گولی مارے, زہری کو مانتا کون ہے. ابو عمر نے کہا صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کی مدت 7 سال بھی کہی ہے, کسی نے کہی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں, گولی مارے. امام شافی سے کئی مدتیں منقول ہیں جن میں آخری 4 سال ہے. امام شافی 4 سالوں کو مانتے ہیں. 2 سال اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اکارڈنگ ٹو عبد الحکیم. 1 سال اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, داؤد کہتے ہیں, داؤد کو مانتا کون ہے, بڑے پڑھنے میں داؤد کون ہے. 9 ماہ کے حمل سے زیادہ نہیں ہو سکتا, ابو عمر نے کہا تھا, ابو عمر کون ہے پتہ نہیں. ایک مسئلہ ہے جس کو سوائے اجتہاد کے عورتوں کے معروف معاملات کے لوٹنے کی اصل وجہ نہیں ہے, واللہ عالم. اب یہاں پہ ایک بڑی مزیدار حدیث ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے, حمل تکلا کے سائے کے پھرنے کی مقدار 2 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. حضرت مالک نے کہا, تو آپ نے کہا سبحان اللہ, یہ کون کہتا ہے 2 سال سے زیادہ نہیں ہوتی, کون کہتا ہے 2 سال سے زیادہ نہیں ہوتی, جھوٹ بول رہے ہو, یہ ہماری لونڈی ہے
جو محمد بن اجلان کی بیوی ہے حاملہ ہوتی ہے, پریگننٹ ہوتی ہے اور 4 سال میں پریگننسی واضح کرتی ہے. بہت ہی سچی عورت ہے, اس کا شوہر بھی بہت ہی سچا ہے. اس نے 3 پریگننسی کی 12 سال کی مدت میں. اس کے ہر حمل 4 سال کا ہوتا ہے. اور مبارک بن مجاہد نے اس کو ذکر کرتے ہوئے کہا ہمارے ہاں مشہور تھا کہ محمد بن اجلان کی بیوی 4 سال میں پریگننسی واضح کرتی ہے, اسے حاملۃ الفیل, ہتھنی کی حاملہ کہا جاتا ہے. اچھا اچھا سنو نا میری بات, آپ سنو نا میری بات یار, آپ سنو نا. یہ کہتے ہیں کہ 12 سال میں اس نے 3 بچے جنے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا ہر پریگننسی 4 سال کی تھی, انہوں نے یہ کہا. یہ نہیں ہے ہر پریگننسی, یہ ہے کہ 4 میں سال اگر آپ کو ایک بتا دوں, ایک بندہ 2 سال کے لیے گیا ہوا تھا, ایک بندہ 2 سال کے لیے گیا ہوا تھا جہاد پہ, واپس آیا تو اس کی بیوی پریگننٹ تھی. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے یہ تیرا ہی بیٹا ہو سکتا ہے. ہاں یہ دیکھیں حضرت مالک نے اپنے, اچھا یہ دیکھیں, یہ بڑا مزیدار ایک کہانی ایک اور ہے, پہلے یہ پڑھ لیں. ایک بچہ آیا, ایک بندہ آیا, ٹھیک ہے, یہ کہاں سے آپ لاتے ہو نا یار, یہ دیکھیں ابو یحییٰ 4 سال سے حاملہ عورت کے لیے دعا مانگو. ایک آدمی آیا ابو یحییٰ کے پاس, انہوں نے کہا 4 سال سے عورت حاملہ ہے, 4 سال سے پریگننٹ ہے, دعا مانگو, وہ شدید تکلیف میں ہے, وہ بہت پین میں ہے, کرب میں ہے. مالک, حضرت مالک یحییٰ غصے میں آ گئے اور مصحف کو یعنی قرآن کو بند کر دیا, اور پھر کہا یہ قوم ہمیں نبی خیال کرتی ہے. اور پھر حضرت یحییٰ نے دعا مانگی, اے اللہ اگر اس عورت کے پیٹ میں ہوا ہے یعنی کہ گیس ہے تو اسے بھی خارج فرما. حضرت یحییٰ کو لگ رہا تھا شاید اس کے پیٹ میں گیس ہو گئی ہے, اس کو جو ہے نا وہ چاہیے, کیا ہوتی ہے, ہاجمولا چاہیے. اور اگر اس کے پیٹ میں بچی ہے, بیٹی ہے, تو اسے بیٹے میں بدل فرما. اب یہ بیٹا بیٹی والا مسئلہ میں کسی اور دن کروں گا, آج نہیں کرتا. بے شک تو جسے چاہتا ہے بٹاتا ہے, جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. تیرے پاس ام الکتاب ہے, 4 سال سے بی بی پریگننٹ تھی. حضرت مالک نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے. ایک قاصد آیا اس آدمی کے پاس اور کہا تیری بیوی کو کوئی مسئلہ ہو گیا, جا اس کے پاس. بندہ واپس اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس نے وہ پریگننٹ تھی, بچہ باہر آیا. حضرت مالک نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ مسجد کے دروازے سے وہ آدمی سامنے سے داخل ہوا. اس کی گردن پر ایک بچہ تھا, اس نے موڈے پہ اٹھایا ہوا تھا, جس کے سخت گھنگریلے بال تھے. تقریباً 4 سال کا بچہ نظر آ رہا تھا. اس کے دانت بھی بالکل برابر تھے اور اس کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی. اب سر یہ 4 سال میں بچہ پیدا نہیں ہوا. اس بچے کو سحاق کہتے ہیں کیونکہ اس کے دانت تھے. سحاق کا مطلب ہوتا ہے ہنسنے والا. یہ ایک بہت بڑا اسکالر ہے آپ کا. ایک اور روایت سن لے, آخری روایت. یہ روایت بھی ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا, اس نے کہا امیر المومنین, سنے یہ روایت میں نے دی تھی, یہ روایت میں نے دی تھی وہ دیوبندی اسکالرز کا. سر ان دونوں کا کیا نام تھا؟ ایک سیکنڈ رکے ساحل بھائی, یار ایک سیکنڈ رکے بھائی, ایک سیکنڈ رکے. مجھے آپ حدیث سے دکھاؤ اور قرآن سے دکھاؤ. سر یہ جو 2 اسکالرز کا ہم نے بات کی تھی دیوبندی, ان کا کیا نام تھا؟ گولی مارو نا ان کو, سکار روکو یار. یار رک جاؤ, میوٹ کرو یار تم ایک سیکنڈ. ارے نہیں یار. اچھا سیلوی, وہ 2 دیوبندی اسکالروں کا نام کیا تھا سر؟ وہ ایک کا نام عرفین صاحب تھا اور ایک کا کچھ مشکوک نام تھا شاید. مشکور عرفین صاحب آئے تھے, انہیں میں نے یہ روایت پریزنٹ کی تھی. میں نے کہا تھا ایک بندہ 2 سال سے جہاد پہ گیا ہوا ہے, واپس آتا ہے, اس کی بیوی پریگننٹ ہے اور بچہ جن جاتی ہے اگلے تیسرے دن, تو بچہ اس آدمی کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ساحل بھائی یاد آیا؟ ہاں وہ روایت یہ والی ہے, یہ روایت ہے, سنیے. ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا, اس نے کہا امیر المومنین میں 2 سال اپنی عورت سے غائب رہا ہوں, واپس آیا ہوں تو وہ حاملہ ہے, پریگننٹ ہے. حضرت عمر نے اس عورت کے رجم کے بارے میں لوگوں سے مشاورت کی. حضرت عمر نے پوچھا یار اس عورت کو پتھر مار کے مار دیں, اس نے زنا کیا ہوگا. تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا اے امیر المومنین اگرچہ آپ کو اس عورت پہ اختیار حاصل ہے, لیکن اسے پیٹ پہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وضع حمل کر لے, یعنی بچہ پیدا کر لے. حضرت عمر نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے ایسا بچہ جنا جس کے سامنے والے دانت نکل چکے تھے. آدمی نے مشابت کو پہچان لیا اور کہا رب کعبہ کی قسم یہ میرا بیٹا ہے. سر 2 سال بعد دانتوں کے ساتھ باہر آ رہا ہے بچہ. تو اس میں کیا ہے, مطلب ہر ایک بچے کے ساتھ انفارمیٹی جو بچہ جنتا ہے تو ہو سکتی ہے. ارے تو ڈیفارمیٹی تھوڑی نہ ہے, وہ دیکھو کتنے سال کے بعد ڈیلیوری ہو رہی ہے. نہیں میں کہتا ہوں کوئی بھی بچہ کسی بھی حالت میں پیدا ہو سکتا ہے, یہ ڈیفارمیٹی بھی ہے. کوئی ارے بچہ ڈیفارمیٹی کی بات نہیں ہے, کتنے سال کے بعد بچہ ہو رہا ہے وہ دیکھو. آپ کیڑے ڈھونڈ رہے ہو اس کو.
چلے سر آپ نے کہا دکھا دیں, آپ کو دکھا دیا, آگے چلتے ہیں. آپ اس میں کیڑے ڈھونڈ رہے ہو, اب تو اس میں کیڑے ہی کیڑے ہیں یار, ڈھونڈے کیا, سامنے پڑے ہیں. وہ ایک بار ڈائلوگ مار دو احمد انکل, وہ ایک بار ڈائلوگ مار دو, ہر شادی کیا ہے؟ پلیجر ہے, سیکسول پلیجر ہے. ہاں نہیں ایک الگ ڈائلوگ مارا تھا نا آپ نے, ٹھکائی ہے. ہاں ٹھکائی ہے, ڈنگ ڈونگ. تھینک یو سر. ہر شادی سنو, اور ایک بات جاتے جاتے سنو, آپ کی بیوی کو میری طرف سے پیغام ہے, بھابھی جی ان سے بچ کے رہیے گا. نہیں آپ پتا کیا کرنا ہے ایڈم سیکر, اپنی بیوی کو پتا کیا کرنا, رکشا بندھن کے دن وہ راکھی بندھوانا. یار آپ اپنی بیوی کو راکھی بندھواتے ہیں؟ تو ایسا کرنا, جب بھی بیڈ پہ جاؤ گے تو وہ تھالی لے کے گھنٹی بجانا, ٹن ٹن. سر آپ ہر وقت بیوی کے پاس جاتے تو سیکس کا ہی سوچتے ہیں؟ ایک سوال ہے. احمد انکل ذرا ویڈیو چالو کرو نا, ہماری تمنا ہے آپ کو دیکھنے کی, قسم سے. دیکھو میں آنے والے دنوں میں ویڈیو چالو کروں گا آپ کے ساتھ, اور آپ کے ساتھ بات کرنے میں بھی مزہ آئے گا. چلو بہت اچھا لگا احمد بھائی آپ آئے, اور صحیح میں انٹرٹیننگ سیشن تھا آپ کے ساتھ. ساحل صاحب ایک چیز میں بولوں گا. اچھا یار احمد بھائی ایک چھوٹی سی بات کریں, آپ کی عمر اندازن کتنی ہے؟ کوئی 5 سال 6 سال کا؟ 50 پلس ہے. 50 پلس ہے. 50 پلس ہے یار. اچھا احمد بھائی ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں آپ سے. لیٹس سے آپ 70 کے ہو گئے, ٹھیک ہے, اب وہ ڈنگ ڈونگ کھڑا نہیں ہو رہا آپ کا, ڈنگ ڈونگ ڈل ہو گیا وہ, ٹھیک ہے, اب بتائیے شادی چھوڑ دیں گے آپ؟ دیکھو سنو میری بات, کیونکہ شادی تو پلیئر ہے, وہ کھڑا نہیں ہو رہا, پلیئر کیسے کریں گے؟ سنو میری بات, تم نے بوڑھے اس بل کو دیکھا ہے؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر بوڑھا جو ہے وہ کھڑا نہیں کر سکتا, میں نے کہا لیٹ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا 70 سال میں کچھ بڈھے ہو جاتے ہیں جو نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا, ایک امیجنیشن ہے, اگر ہوا تو آپ بیوی چھوڑ دیں گے اپنی؟ سنو میری بات, اگر میرا ہوا, اگر میرا میں سیدھے آپ کے ہاتھ میں دوں گا, دیکھو کو لے ثبوت. کیا میں اگر 70 سال کی عمر میں میرا وہ کھمبا ٹھیک چلانا اینڈ کھڑا رہا, آپ کے ہاتھ میں دوں گا, بولوں گا لے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو جائے گا یار, کیسی باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا اگر وہ ٹلا ہو گیا, کنڈویا بن گیا, کنچوا بن گیا, کنڈویا بن گیا, تو کیا آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں گے؟ یہ ایک سوال تھا, میٹافوریکل سوال ہے. اور سنو نا میری بات, میٹافوریکل سوال ہے سر. اور سنو نا ڈھیلا ہوگا, میں نہیں تیرے پاس آؤں گا. ہو رہا ہے یار, یہ انکل تو بڑے اندر کے نکلے. سننا, جب ہوگا تو میں تیرے ہاتھ میں دوں گا. یار میرے ہاتھ میں دو یا نہ دو سے فرق نہیں پڑے گا, میرے ہاتھ میں دیا تو میں کاٹ دوں گا. یہ شرط رکھوں گا ہوتا ہے میرے ہاتھ میں ہر وقت. میں بھی پوچھ رہا ہوں سر کہ اگر ایسا ہوا کہ وہ نہ کھمبا بن سکا, اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے؟ پہلے سننا میری بات, پہلے نہیں سر, چھوٹا سوال ہے سر. اسی کے بعد سوال دوں گا. چلے ایک سیکنڈ رکے, میں آپ کو آسان سوال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے. رک جائے ایک سیکنڈ, تھوڑا سا رک جائے, سوال سمجھے. لیٹس سے گاڈ فاربیڈ, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے, کل آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ایک ایگزامپل ہے, فار دا سیک آف ایگزامپل, اس میں آپ کا یہ کٹ جاتا ہے, کٹ ہی گیا, ٹوٹ گیا, کٹ گیا, آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے؟ کیونکہ اب آپ تو پلیئر نہیں دے سکتے اسے. سنو یار وہ میں تم کو بھیج دوں گا, کوئی بات نہیں, تو پریشان مجھے بھیجنا یا نہ بھیجنا اس کی بات نہیں ہے, بیوی کو طلاق دیں گے کہ نہیں دیں گے اس کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو یہ تیرا کام ہو جائے گا. سن یار ایک بات سن, آپ نے کہا میں نے کہا بھیج دوں گا ایک پلیئر ہے نا, ڈونیٹ کروں گا تم کو یار, وہ یہ سپر چیٹ. پھر وہی بات یار, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بیوی, سوال کچھ ہو رہا ہے جواب کچھ ہو رہا ہے. یہ جواب نہیں دینے والے, آئی تھنک وی آر آلریڈی ڈن, ہمیں دوسرے بھائیوں کو بھی موقع دینا ہے. ٹیک کیئر, بی ہیپی اینڈ بلیسڈ. یو ٹو بہت شکریہ احمد انکل, کبھی اپنا چہرے کے دیدار بھی کرانا آپ. اللہ کی بلیسنگ دے رہے ہیں. کیا کروں کچھ نہیں سر, بائے بائے کریں آپ. نہیں 70 سال میں آؤں گا. خدا حافظ کریں, خدا حافظ, خدا حافظ, بائے, ٹاٹا ٹاٹا, ہائے ہائے. ارے بس یار, بس چلو. احمد سر بہت بہت شکریہ.